اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اصلاحی مجالس کی دوسری نشست، موضوع ہے آج کا تزکیہ القلوب، یعنی دلوں کی صفائی۔ اسلام میں پاکیزگی اور طہارت ایک ایسا مدعا ہے جس کی بارہا تاکید کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت اس کی تاکید فرما رہے ہیں، تو دوسری طرف ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، آپ کی زندگی اس کا عملی نمونہ رہیں، اور وہیں آپ کے اصحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیاں بھی اس بات کی شاہد ہیں۔ ہر جمعہ ہم ظاہری اور جسمانی صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ایک بات ہم بھول جاتے ہیں، وہ ہے دل، باطن کی صفائی، باطنی قلوب، آپ کیجیے گا باطنی طہارت۔ باطنی طہارت کو ہم نے کہیں پس پشت ڈال دیا ہے، ہم اس کے بارے میں خیال ہی نہیں کرتے، سوچتے ہی نہیں ہیں، شاید ہی کسی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہو۔ آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے کہ اندر سے دلوں کی صفائی کیسے ممکن ہے۔ دل تو ہمارے باڈی کے اندر ہے نا، تو اس کی صفائی کیسے ممکن ہے، آج ہم اسی کے اوپر بات کریں گے۔ بروز محشر ہمارے اعضاء جو ہیں ان کو قوت گویائی بخش دی جائے گی۔ یہ قوت گویائی جو ہے اللہ رب العزت ان کو عطا فرمائیں گے، اور ہمارے اعضاء اس مالک کائنات سے وفاداری نبھائیں گے جنہوں نے اسے تخلیق فرمایا تھا۔ اس دن کوئی اعضاء بشمول آپ کی اپنی زبان، جس سے آج ہم جو ہے بہت سارے گناہ جو ہیں وہ سرزد ہو رہے ہوتے ہیں ہماری زبان سے، اور ہمیں ان باتوں کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم اس چھوٹی سی زبان سے کتنے بڑے بڑے گناہ کر لیتے ہیں۔ ہم کسی کی ہم غیبت کرتے ہیں، ہم چغلی کرتے ہیں، ہم جو ہے ادھر کی باتیں ادھر لگا رہے ہوتے ہیں، اور اس چھوٹی سی زبان کو ہلا کر ہم جو ہے بڑے بڑے گناہ کر لیتے ہیں جن کی معافی نہیں ہے۔ تو یہ جو زبان ہے یہ اس دن جھوٹ نہیں کہے گی، وہ ساری حقیقت بیان کر دے گی جو کچھ بھی ہوا، کہ فلاں دن فلاں وقت آپ نے کیا کیا اور کیسے کیا۔ آپ کا دل جو ہے باڈی کے اندر، جس کو آپ نے کبھی دیکھا نہیں اور دیکھنا ممکن بھی نہیں ہے، وہ دل بھی بیان کرے گا کہ اس کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا، آپ نے اپنے دل میں کیا سنبھال کر رکھا، اور کیا جو چیز رکھی تھی وہ رکھنا جائز تھا۔ یہ تمام باتیں جو ہیں اس دن کلیئر ہو جائیں گی، لیکن دعا ہے کہ ہمیں اس دن چیزیں کلیئر ہونے سے پہلے ہم اپنے پاس سے جو ہے ان تمام چیزوں کو کلیئر کر لیں، کہ وہ ہمارے لیے جو ہیں وہ مشکل کا، مصیبت کا باعث نہ بنے، بلکہ یہی تمام گواہیاں جو ہیں وہ ہمارے حق میں ثابت ہوں، اور وہ ہمارے لیے ہی جو ہے وہ بہتر ہوں، وہ ہمارے حق میں کھڑے ہوں، ہمارے خلاف نہ کھڑے ہوں، کہ جن اعضاء کے ساتھ ہم نے زندگی کا ایک ٹائم پیریڈ گزارا ہے، جتنی بھی سال کی زندگی جس کی بھی رہی، 60 سال، 65 سال، 80 سال، جو بھی جس کے بھی جتنی بھی عمر رہی، وہ جو ہے اتنے سال کا ساتھ جو ہے وہ ہمارے حق میں ہو، ہمارے خلاف نہ ہو۔ اسی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں۔ اچھا، ایک چیز یہ ہے کہ ذرا سوچیں آپ کے دل میں اس وقت کیا کیا ہے۔ آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس اپنے ذہن میں دیکھیں، کیونکہ ہم جو ہیں اپنے بارے میں سب سے بہترین جانتے ہیں کہ ہمارے دل میں کیا ہے، ہمارے دماغ میں کیا ہے، اور اس سے ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور ہم خود سے جھوٹ بھی نہیں بول سکتے۔ تو اس لیے جانچ شروع کریں۔ کیسے؟ سوچیں، کیا آپ کے دل میں کسی نامحرم کی محبت ہے؟ کیا آپ کے دل میں کسی نامحرم کی خواہش ہے؟ کیا آپ کسی مہنگی یا غیر ضروری چیز کی خواہش رکھتے ہیں؟ کسی ایسی چیز کی خواہش رکھتے ہیں جس کے حاصل نہ ہونے پر بھی آپ کی زندگی پر بھی کوئی فرق پڑے گا نہیں؟ مطلب اگر آپ کو وہ چیز نہیں ملی تب بھی زندگی آپ کی صحیح سلامت اچھے سے چلتی رہے گی، اور مل گئی تو ٹھیک ہے۔ کسی ایسی چیز کا خیال جو آپ کو نماز میں بے چین کر دیتا ہے، کچھ ایسی باتیں جو آپ کے دل کو بے چین رکھتی ہیں، کچھ ایسی باتیں جو آپ کی نماز خراب کرتی ہیں، آپ کو نا امید کرتی ہیں، آپ کی زندگی خراب کرتی ہیں۔ نا امید تو زندگی خراب کرنے کے مترادف ہی ہے۔ کیا ان سب چیزوں کی موجودگی میں آپ کا ایمان باقی رہا ہے؟
اچھا، آپ سوچ رہے ہوں گے ان باتوں سے ایمان باقی رہنے یا ایمان ختم ہو جانے والی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ تو جناب وہ ایسے ہے کہ دیکھیں، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کی زندگیاں سادی تھیں، ایسی چیزیں وہ خریدنے کی خواہش نہیں رکھتے تھے جن کے بغیر ان کا گزارا ہو جاتا تھا۔ وہ بے وجہ کی شان و شوکت دکھانے کے لیے مہنگی مہنگی اشیاء نہیں خریدتے تھے۔ سوچیں، جب آپ کے دل میں خواہش ہو کہ مجھے مزید بڑی گاڑی چاہیے یا اپ گریڈڈ فون چاہیے، کیونکہ اب تو یہ ہے نا کہ ہر کچھ دنوں بعد ایک فون کا نیا برانڈ آ رہا ہوتا ہے، اور بچوں کی، نوجوانوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے یہ فون خریدیں، یہ تو پرانا ہو گیا، ہم دوستوں میں کیسے لے کر جائیں گے، کہیں گے اتنا پرانا فون ہے کہ یہ تو ابھی، تو یہ والی اپ گریڈڈ فون سے مراد یہ تھی۔ یا جو گھر کے آپ اس میں رہ رہے ہیں، آپ کو اس سے مزید بڑا چاہیے، اس میں لگژری گھر چاہیے، تو کیا اس دل میں یہ خیال آئے گا، جس دل میں یہ تمام باتیں چل رہی ہوں، کہ اس دل میں یہ خیال آئے گا کہ اللہ نے مجھے جو پہلے سے اتنا کچھ دے رکھا ہے، شکر ہے رب تعالیٰ کا؟ کیا کبھی اس دل میں یہ خیال آ سکتا ہے؟ بالکل نہیں آئے گا، کیونکہ آپ کو صرف اور صرف مزید کی جو ہے وہ چاہ اور اس کی طلب ہوگی، اس کی طرف آپ کا دل آپ کو اکسائے گا کہ آپ مزید اور سے اور کی طلب کریں۔ آپ آپ خود کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی تو رحمت بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس خزانے میں کوئی کمی ہے کیا؟ بے شک نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ لیکن کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ جو چیزیں ہیں ان کے اوپر شکر ادا زیادہ کیا جائے بنسبت اس کے کہ غیر ضروری چیزوں کے پیچھے بھاگا جائے؟ اچھا، اس کا نقصان پتہ ہے کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ اب جو دل دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہوگا نا، اس میں رب العزت کے بسنے کا سوال نہیں اٹھتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی ساری توجہ جو ہے وہ مزید اس کو حاصل کرنے میں لگ جائے گی۔ آپ رب کا قرب، اس کی محبت، اس کو حاصل کرنے کی طرف آپ کا ذہن جائے گا ہی نہیں۔ جیسے اب آج کے زمانے سے مثال لے لیتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو اس وقت پیرنٹس کی جو فرسٹ پرائرٹی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو ایک اچھے سے اچھے اسکول میں، انگریزی اسکول میں داخل کرائیں تاکہ ان کی انگریزی اچھی ہو اور وہ جو ہیں اچھی طریقے سے پڑھ لکھ جائیں، پھر وہ یونیورسٹیز کی طرف بھیجتے ہیں کہ وہ اچھے سے اچھے کالج، یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کریں، ڈگریز لیں، پھر اس کے بعد کوئی انہیں اچھی سی جاب مل جائے۔ اب اس سارے ٹائم پیریڈ میں جو ایک کم سے کم عمر ہے نا، وہ لگ جاتی ہے کوئی 25 سال تک، 22 25 تک جو ہے وہ یہ عمر جو ہے وہ لگ جاتی ہے۔ اب آپ سوچیں، زندگی کے 25 سال آپ نے اپنی اس ایک ایسی چیز کے پیچھے بھاگ کے لگائے ہیں کہ جس کا حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہے۔ سوچیں نا، اگر ایک وہ کہا گیا کہ آپ کو دنیا میں آپ نے چاند، تارے، زمین، آسمان، سب چیزوں کی خواہش کی اور وہ سب چیزیں لا کر آپ کے ہاتھ میں رکھ دیں، اور اس وقت موت کا فرشتہ آیا اور اس نے کہا چلو بھیا تمہارا ٹائم ہو گیا، واپس چلو جہاں سے آئے تھے، تو وہ چاند، تارے، زمین، آسمان جو آپ کی ہتھیلی کے اوپر رکھے ہوئے تھے وہ تو وہیں رہ گئے، جسم تو ساتھ جائے گا نہیں نا، اور نہ ہی آپ کے پاس جو چیزیں ہیں وہ ساتھ جائیں گی۔ تو پھر اس کے بعد بتائیں کہ کیا آپ کو ان سب چیزوں کی خواہش نے جو اتنا بھگایا تھا وہ کیا حاصل ہوا؟ تو یہ جب چیزیں اور اگر آپ کے دل میں جب 25 سال تک آپ کی زندگی میں یہ والی چیزیں آپ کے دل کے اندر اپنی جگہ بناتی رہیں گی اور پھر اس کے بعد تو وہ دل جو ہے پتھر کا ہو گیا، دنیاوی چیزوں کی خواہشات سے بھرا ہوا کڑک دل، اس کے اندر اللہ کی محبت کیسے آئے گی؟ اور جس دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوگی، وہ جب قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ہماری طرف یا تو خوشی خوشی لوٹ آؤ یا پھر تم لوٹائے جاؤ گے ہماری طرف، تو وہ جو زبردستی لوٹائے جانے والا منظر ہے، اگر ہم اس کو محسوس کریں تو روح کانپ جاتی ہے کہ جب ہاتھ میں کچھ نہیں ہے دکھانے کے لیے، جب سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی جوانی کہاں استعمال کی، تو آپ کیسے اس کو جسٹیفائی کریں گے؟
کیونکہ آپ کی زبان آپ کے لیے نہیں کچھ بولے گی، وہ وہی بولے گی جو حقیقت میں ہوا تھا، وہ 2 نمبر ہی نہیں کرے گی۔ یہ 2 نمبر والے کام کرنا ہمارے نفس کے اکسانے پر ہم کرتے ہیں، ہمارا نفس کرتا ہے۔ وہاں تو نفس ہوگا ہی نہیں نا، نفس تو ختم، باقی رہ گئی روح۔ روح وہاں پہ کھڑی ہوگی اور جواب دہ ہوگی کہ اس نے کیا کام آپ نے کیے، کیا نہیں کیا۔ اب آپ بتائیں کہ آپ اپنے نفس کے غلام تھے، آپ نے اپنے دل کے اندر کچرا بھر رکھا تھا، اور اس کچرے کے ساتھ آپ اتنے خوش تھے کہ آپ نے جو ہے وہ آخرت کے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ تب یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ذرا کہ ذرا سوچیں، یہ جو جس ڈگر پہ چل نکلے ہیں اس کا کیا انجام ہوگا پھر۔ ہر جمعہ ہم جو ہے سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں، یہ ہے باطن کی طہارت کا ذریعہ۔ بالکل، یہ باطن کی طہارت کا ذریعہ کیسے ہے؟ یہ باطن کی طہارت کا ذریعہ ایسے ہے کہ مگر کہ کیا کبھی آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، یعنی سورہ کہف کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ کیونکہ ہم تلاوت تو کر لیتے ہیں، کیونکہ بے شک کلام میں بہت طاقت ہے، مگر صرف پڑھنے سے کیا آپ کو لگتا ہے آپ ان فتنوں سے خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں جن کا ذکر اللہ رب العزت نے اس سورہ میں فرمایا ہے؟ سورہ کے آغاز میں شروع کی جو 9 آیتیں ہیں اس میں آنے والے فتنوں اور فتنوں کی بھرمار سے جو ہے وہ ہمیں بتایا گیا ہے، آگاہ کیا گیا ہے، اور پھر آگے کی جو آیات ہیں وہ مثالوں سے ہمیں سمجھا کر بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے ہم ان فتنوں سے خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن کیا آپ کو وہ طریقہ سمجھ میں آیا؟ وہ حل جو اللہ تعالیٰ نے سورہ کے اگلے حصوں میں بتایا ہے کہ کس طریقے سے آپ ان فتنوں سے بچ سکتے ہیں، کیا وہ آپ کو پتہ ہے؟ میجورٹی کو نہیں معلوم۔ کیوں؟ سمجھ ہی نہیں آیا، کیونکہ عربی زبان ہے تو ہمیں وہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اب جو چیز سمجھ میں ہی نہیں آئی وہ زندگی میں اپلائی کیسے کریں گے؟ اور جب اپلائی نہیں کریں گے تو پھر حفاظت کا جو وہ حفاظتی حصار ہے وہ کیسے کھڑا ہوگا؟ تو اس کی سیدھی سی چیز یہ ہے کہ کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کا کلام جو ہے وہ صرف عربی پڑھ کے، رٹے مار کے، سپیڈ میں دوڑ کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ کلام میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے، سورہ مزمل آیت نمبر آئی تھنک 3 بنتی ہے وہ، کہ قرآن کو رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، یہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اب اگر آپ جو ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مرحوم کی قرآن خوانی میں دوڑ دوڑ کے جو ہیں وہ قرآن شریف پڑھے جائیں اور جلدی جلدی ختم کر دیے جائیں، تو پھر اس کے پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر دوسری چیز یہ کہ جب ہم کوئی چیز ایک روانی میں بولتے ہیں تو اس کو ہم محسوس نہیں کر پاتے۔ وہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ تلاوت میں سکون ہے، تو تلاوت کرنے میں سکون کیسے محسوس ہوگا جب آپ جو ہیں وہ ایک کیا کہتے ہیں گھوڑے پہ سوار ہو کے دوڑنے لگیں گے؟ اگر آپ اس کو ٹھہر کے پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے کہ اس میں کہا کیا گیا ہے، تب آپ اس کو، بھلے ہی آپ اس کو عربی نہ سمجھ رہے ہوں، لیکن اس کلام کی جو طاقت ہے نا وہ آپ کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے میں ہی محسوس ہوگی، کیونکہ اس طرح وہ آپ کے دل پہ اترے گا، ورنہ وہ آپ کی زبان پر بھی نہیں آئے گا جتنی رفتار آپ رکھیں گے۔ تو اپنے دل کی طہارت کے لیے ضروری ہے کہ اس میں سے غیر ضروری سامان کو نکال باہر کریں، اور جس کے لیے یہ دل بنا ہے اس کو اس میں رکھنے کی کوشش کریں۔ اچھا، یہ دل کس کے لیے بنا ہے اس کو واضح کرتے ہیں کہ اس دل پہ اس کے بنانے والے، اس کے خالق کا حق ہے، کسی انسان کا بھی نہیں، پھر چاہے وہ محرم ہی کیوں نہ ہو۔ عورتیں، زیادہ تر یہ معاملہ عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے، مردوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، کہ وہ جو ہیں اپنے دل میں اپنی شوہر کی محبت، اپنے ماں باپ، اپنے ہر ایک سے بڑھ کر جو ہے وہ رکھ لیتی ہیں، ہاں جب تک ان کی اولاد نہیں ہوتی، یا اکثر جو ہے وہ اولاد کے بعد بھی وہ جو ہے وہ شوہر کو خدا کا درجہ دیتی ہیں، یا کچھ خواتین جو ہے وہ بالکل ہی کوئی عزت نہیں دیتی ہیں۔ دونوں طریقے غلط ہیں۔
ہر ایک رشتے کی اپنی ایک عزت، اپنی ایک حدود ہیں جو قائم کی گئی ہیں. اگر آپ ان حدود کو توڑتے ہیں، مسمار کرتے ہیں، تو آپ اس میں اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. کہ انسان کیا کرتا ہے کہ جو بھروسہ اسے اللہ پہ کرنا چاہیے، جسے کہتے ہیں نا اندھا یقین، وہ اللہ کا حق ہے، اور وہ ہم کرتے ہیں بندوں کے ساتھ. اور پھر جب ہم کسی بندے پر، کسی انسان کے اوپر آنکھ بند کر کے یقین کر لیتے ہیں تو وہ یقین ٹوٹتا ہی ہے اور دھوکہ ہی ملتا ہے. کیونکہ انسان میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کے بھروسے کو جو ہے وہ سنبھال کر رکھ سکے تاحیات، یا وہ کسی کے لیے کسی کی امیدوں پہ پورا اتر سکے. اگر یہ طاقت، یہ سپر پاور کسی کے پاس ہے تو یہ سپر پاور سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کی، کسی انسان کی امیدوں پہ پورا اتر سکیں. کیونکہ ہمیں امید اللہ سے ہی رکھنی ہے. یہ دل جو ہے وہ اللہ نے بنایا ہے، اور اس دل میں رہنے کا حق اللہ تعالیٰ کا ہے کہ وہی اس کے اندر سمائے، اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ دنیاوی چیزیں، خواہشیں اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس میں رہنے کے لیے بنائی نہیں ہے. دل ہی نہیں بنا نا، دل بنائے اس طریقے سے نہیں ہے. آپ سوچیں، اگر آپ اداس رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، غمزدہ ہیں، تو ان تمام چیزوں کی وجہ یہ ہے کہ روح اور یہ جو دل ہے یہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ آپ غلط چیز رکھ رہے ہیں، آپ کو یہ غلط چیز نہیں رکھنی ہے. وہ اسی وجہ سے وہ داسی اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں. ہم اس کو انشاءاللہ کسی اور مجلس میں جو ہے اس کا تذکرہ کریں گے، اس کے اوپر بات چیت کریں گے روح کے حوالے سے. فی الحال یہ والی چیز سمجھ لیجئے کہ یہ جو دل ہے یہ آپ کا اسی چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے اندر کسی بھی چیز، ہر چیز غیر ضروری ہے سوائے اللہ کی ذات کے. کیونکہ وہی اس کے اندر رہنے کا، اس میں سمانے کا حق رکھتی ہے کہ آپ اللہ کے کلام کو، اللہ کو اور اس چیز کو اپنے دل کے اندر جو ہے وہ جگا دیں. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ سورہ البقرہ میں فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ اللہ سے محبت کرنے میں سب سے آگے بڑھ جانے والوں میں سے ہیں. یعنی ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں وہ اللہ سے محبت کرنے میں. تو یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب جو ہے اللہ پاک کا حق ہم پہ سب سے زیادہ ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں بنایا ہے، وہی ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہیں، وہی ہر چیز میں ہمارا خیال رکھتے ہیں. ماں باپ سے بڑھ کر ہمارا خیال اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں. کیونکہ ماں باپ ہمیں دیے کس نے؟ اللہ نے ہی دیے ہیں وہ بھی، ٹھیک ہے. اس لیے ہمارے دل میں ان کے علاوہ کسی کو نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ رب العزت اس دل میں نہیں ہوتے جس میں ناپاکی ہو. دنیاوی تمام باتیں جو ہیں وہ ناپاکی جیسی ہی ہیں، اور کچھ واقعی ناپاکی ہیں. آپ کے ساتھ ایک چھوٹے سے طریقہ کار کا اشتراک کر رہی ہوں. ایک کاپی لیجیے گا اور اس پر ایک فہرست تیار کیجیے کہ اس وقت آپ کے دل میں کیا کیا باتیں ہیں. مثال کے طور پر جیسے کسی شخصی محبت سے مراد کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے. آپ کے والد، آپ کی والدہ، آپ کی بہن، آپ کے بھائی، جن کی اندھی محبت آپ کے دل میں ہے. ایسی اندھی محبت جس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آپ اگر وہ جو کہیں گے آپ ان کی بات کو جو ہے اندھا دھن مان لیں گے. اچھا، میں نے فیملی کا ذکر اس لیے کیا ہے کیونکہ ہمارے ہاں فیملیز کو جو ہے وہ بڑا درگزر والی سچویشن میں رکھا جاتا ہے، کہ ان کو ٹیکن فار گرانٹیڈ والی سچویشن ہے، کہ ان کو کسی صورت عزت نہیں دی جاتی. کچھ لوگوں میں جو ہے وہ، تو اس وجہ سے میں نے نام لیا. مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے گھروں میں جو ہے فیملی کو اتنی عزت نہیں دی جاتی کہ بالکل آنکھ بند کر کے یقین کر لیا جائے. یہ والا جو سلسلہ ہے ہمیشہ یہ باہر والوں کے ساتھ ہوتا ہے. کوئی استاد جو ہوتے ہیں وہ ایسے آ جاتے ہیں کہ ہم ان پر آنکھ بھر کے، کوئی دوست ہوتا ہے، کوئی باہر والا ہوتا ہے، یہ والی سچویشن زیادہ ہوتی ہے. بہرحال یہ ہے کہ کسی بھی شخص کی ایسی محبت جو آپ کو پریشان کر رہی ہے تو وہ سوال یا نشان ہے، وہ اس کو آپ نوٹس کریں. اولاد کی محبت بھی پریشان کرتی ہے. یہ یاد رکھیے کہ اولاد جو ہے وہ آزمائش ہے. اس لیے اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف آپ کی جو ہے آپ سے تربیت کا سوال ہوگا، لیکن
وہ بھی ایک حد تک. ظاہر سی بات ہے آپ انسان ہیں، آپ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کوئی زبردستی بوجھ نہیں ڈالتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا نا کہ ہم کسی کے اوپر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. اس بات کا بھی ذہن میں خیال رکھیے گا کہ آپ جو کر رہے ہیں اپنے حد میں رہتے ہوئے، یعنی آپ کی جتنی حد ہے، آپ کی جتنی استطاعت ہے، آپ کی جتنی ہمت ہے، اس حساب سے اگر آپ پورا کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ دعا کر رہے ہیں، تو اب اپنی طرف سے آپ نے پورا کام کر دیا ہے. دوسری چیز آپ کی فہرست میں جیسے یہ شامل ہو سکتی ہے، آپ کو مستقبل کی فکر ہے، آپ کو ماضی کے دکھ ہیں جو آپ کے جو یہ سب چیزیں جو ہیں آپ کے دل میں پنجے گاڑ چکے ہیں، آپ کو بالکل آپ کے دل کو یوں جکڑ لیا ہے کہ اس کو آپ نکلنے نہیں دیتے، آپ کے دل کو آزاد نہیں ہونے دیتے کہ اس میں جو ہے وہ اللہ کا نور سمائے، اللہ کی محبت سمائے. تو یہ والی چیزوں پر جو ہے جب آپ ایک فہرست تیار کریں گے تو پھر اس کے بعد ہر ایک نقطے پر آپ کام کریں گے کہ ان کو اپنے دل سے کیسے نکالنا ہے، اور اس کی کس طرح آپ اس پر ایک جدوجہد کریں گے آپ کہ آپ نے یہ جو نقاط تیار کیے ہیں ان کو دل سے نکالنے کی کس طرح کیا جائے. اور ہاں، اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر والوں کی محبت شامل ہو، تو آپ کو محبت نہیں نکالنی ہے، آپ کو ایک اعتدال میں کرنا ہے. آپ کو وہ ایکسٹریم لیول جو ہے نا اپنے دل سے نکالنا ہے، آپ کو وہ شدت نکالنی ہے جو آپ کو پریشان کرتی ہے. کیونکہ دیکھیں ہر چیز کے لیے ہمیں کہا گیا ہے لیکن اعتدال میں. محبت انسان سے کرنی ہے اعتدال میں، پھر وہ انسان آپ کی ماں ہو، آپ کے والد ہوں، آپ کی بہن ہو، آپ کے شوہر ہوں، آپ کے بچے ہوں، تو وہ سب جو ہے اعتدال میں رہتے ہوئے کرنی ہے. باقی پھر مستقبل کی فکر اور ماضی کے دکھ، یہ تو بڑا سب کا ایک کامن سا ایشو ہے. تو ان سب چیزوں کے اوپر بھی آپ کو آہستہ آہستہ کام کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے ایک ہی دفعہ میں ایک جھٹکے میں کوئی بھی چیز نہیں ہوتی، آپ کو وقت لگے گا، لیکن آپ کو اس پر کام کرنا ہے. کیونکہ ایک مومن جو ہے وہ اپنے رب سے محبت میں سب سے آگے ہوتا ہے. جب بھی کسی نقطے کی طرف واپس لوٹنے کا آپ کا دل کرے کہ آپ نے یہ جو پوائنٹس بنائے ان میں سے آپ کو لگے کہ ہاں یہ اس طرف میرا واپس دل پلٹ رہا ہے، کسی گناہ کی طرف پلٹ رہا ہے، کوئی ایسی بات جو اس میں لکھی ہے آپ کا دل بار بار اس کی طرف جا رہا ہے، تو جیسے ہی آپ کا وہ خیال آپ کو پریشان کرے، آپ استغفار کی تسبیح شروع کر دیں گے. یاد رہے جب آپ یہ تسبیح کر رہے ہوں تو آپ جو ہے کوشش کریں کہ اپنا کنسنٹریٹ تسبیح کے اوپر رکھیں، آپ کو اپنے الفاظ ذہن میں سنائی دے رہے ہوں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ادھر ادھر کے خیالات منتشر نہیں کر رہے ہوں گے. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم تسبیح پڑھ لیتے ہیں، ہم دعائیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمارا ذہن یہاں وہاں بھٹک رہا ہوتا ہے، تو اس کی تاثیر ہم محسوس نہیں کر پاتے. وہ تاثیر محسوس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا کنسنٹریشن جو ہے آپ کے الفاظ کے اوپر ہو. انشاءاللہ تعالی آپ جو ہے اپنے آپ میں بدلاؤ محسوس کریں گے، آپ کا دل جو ہے وہ ہلکا محسوس ہوگا. اور یہ جس دن دل صاف ہو گیا، بلکہ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ دل جو ہے، یہ سفر جو ہے نا زندگی بھر کا ہے. آج آپ کا دل صاف ہو گیا ہے، کل ہو سکتا ہے کوئی نئی خواہش، کوئی نئی بات، یا ہو سکتا ہے کوئی پرانی بات پلٹ کر آ جائے اور بڑے برے طریقے سے آپ پہ اٹیک کرے، تو آپ کو پھر وہی طریقہ کار استعمال کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، کیونکہ ہم کچھ بھی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے. الحمدللہ آج کا سیشن جو ہے یہاں مکمل ہوا. اللہ پاک آپ کے، میرے اور ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، اور ہم اپنے دلوں کی صفائی کو جو ہے وہ یقینی بنا سکیں. انشاءاللہ آمین. فی امان اللہ.